ہائے ہائے کس زندگی کو بھلا دیا بھائیو، کدھر جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، کہاں تک جانا ہے؟ کیا موت سے ٹکر لے لو گے؟ کیا قبر کے اندھیروں کو دور کر سکو گے؟ کیا منکر نکیر سے لڑ سکو گے؟ کیا اللہ کی جہنم کو بجھا سکو گے؟ کیا اللہ کی جنت کو آگ لگا سکتے ہو؟ کیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے انکار کر سکتے ہو؟ جب یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تو کہاں جا رہے ہو؟ اور قرآن کا لفظ سنو، یہ میں اپنی طرف سے قرآن کی تعبیر ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ کیا محبت ہے ان الفاظ، جس سے ماں عاجز آ کر جب بچہ نہیں سمجھتا غلط راہوں پہ چلتا ہے تو وہ کہتی کیا کر رہے ہو؟ تو لفظ تو ہے کیا کر رہے ہو، لیکن اس میں جو ممتا کا درد ہوتا ہے، یا باپ عاجز آ کر کہتا ہے بیٹا کیا کر رہے ہو، تو اس میں جو باپ کی شفقت ہوتی ہے کہ آگے نقصان دیکھ رہے گا یہ میرا بچہ برباد ہو جائے گا، تو اس وقت بے بس کر کہتا ہے کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ تو ہم الفاظ تو نقل کر سکتے ہیں لیکن ان میں جو درد ہے وہ تو نہیں نا، اس کا تو ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا، احساسات کا ترجمہ نہیں ہوا کرتا، وہ ڈائریکٹ آگے منتقل ہوتے ہیں۔ تو جو کہ عربی ہماری زبان نہیں ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ جب اللہ ہم سے بات کرتا ہے تو کس مقام کا کیا پیار ہے، یا ایھا الانسان، اللہ یا ایھا الانسان، مسلمان نہیں، مسلمان نہیں، پوری دنیا کے 700 کروڑ انسانوں سے جس محبت کا اللہ نے اظہار کیا ہے اس ایک لفظ میں، یا ایھا الانسان، یہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے اللہ زمین پر اتر آیا ہو اور ایک ایک کے کندھے پکڑ کے کہہ رہا ہو کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او میرا بندہ میں تو تیرا رب تھا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یہاں تو عام ہے نا، ماں باپ کو اولادیں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، ہمارے یہاں تو ابھی کم ہے، جو کبھی ایسا ہو جاتا تو ماں کیوں جا رہے ہو، اس کیوں کے اندر جو درد ہوتا ہے، کدھر جا رہے ہو، اس میں جو درد ہوتا ہے، کیا کر رہے ہو، اس میں جو درد ہوتا ہے وہ ایک ماں کا ہے، ایک باپ کا ہے، اس کو اللہ سے جوڑو اور اللہ کی شفقت محبت کو لامحدود کرو، پھر اس لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرو، یا ایھا الانسان، او میرا بندہ، ما غرک بربک الکریم، تو نے اپنے رب کو کیوں چھوڑ دیا، تجھے کس نے دھوکہ دے دیا، میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں، تمہیں کس نے دھوکہ دے دیا، تو کیوں مجھے چھوڑ کے چلا گیا؟ الذی خلقک، میں نے تمہیں بنایا، فسواک فعدلک، تو روپ تو دیکھ شیشے میں کھڑے ہو کر میں نے تمہیں کیسے بنایا ہے، میں تیرے اوپر ظلم کر سکتا ہوں؟ ماں بچے پہ ظلم نہیں کر سکتی جو خالی ایک ذریعہ ہے، تو میں تو اپنے ہاتھوں سے تمہیں بنایا ہے، میں تیرے اوپر ظلم کر سکتا ہوں؟ اگر میں روکتا ہوں تو اس کے پیچھے تیرا نفع ہے، اگر میں کرنے کو کہتا ہوں تو اس کے پیچھے تیرا نفع ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو، اللہ اکبر، اللہ کہتا کہاں جا رہے ہو؟ کہ اللہ کو چھوڑ کر کہیں پناہ مل سکتی ہے؟ تو میرا رب کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اس کے بالمقابل ادھر نہیں ادھر آؤ، کدھر؟ اللہ کہتا ہے میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز، ہائے ہائے ہائے، کیا کمال کر دیا اقبال نے بھی، 14 صدی میں ایسا شاعر نہیں پیدا، نہ عرب میں نہ عجم۔ تو میرا رب کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ مجھے منانا کوئی مشکل تو نہیں ہے، مجھے منانا کوئی مشکل تو نہیں ہے، کیا کرو، کیا کرو؟ لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي
تو اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر، تو میں سارے معاف کر دوں، سارے معاف کر دوں۔ تو بھائیو اللہ ہم سے ایک ڈیل کرتا ہے، فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، وہ کر جو میں چاہتا ہوں۔ اب میرے اور اللہ کے درمیان براہ راست تو کوئی واسطہ نہیں، تو مجھے کیسے پتہ چلے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے؟ تو اللہ نے میرے اور اپنے درمیان، آپ کے اور اپنے درمیان اللہ نے ایک واسطہ اور وسیلہ بنایا، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی زندگی کو محفوظ کر دیا، قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، ان کی اداؤں کو، ان کی چال کو، ان کی رفتار کو، ان کی گفتار کو، ان کی پیدائش کو، ان کی وفات کو، ان کے حسب کو، نسب کو قرآن نے بھی ایسے جمع کیا ہے کہ کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اگر چہرے کے حسن و جمال کا اندازہ کرنا ہو تو والضحیٰ میں غور کرو تو میرا رب کہہ رہا ہے تیرے روشن چہرے کی قسم۔ اگر آپ کی زلفوں کا تصور کرنا ہو تو واللیل اذا سجا میں غور کرو کہ میرا رب کہہ رہا ہے تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ اگر آپ کے سینے کے درد کا اندازہ کرنا ہے تو لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین میں اللہ اپنے نبی کے اندر کا درد بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کو معلوم کرنا ہے تو میرا رب کہہ رہا ہے ما زاغ البصر وما طغى، میرے محبوب کی آنکھ نے مجھے دیکھا، وہ آنکھ غلط نہیں دیکھ کر آئی، صحیح دیکھ کر آئی ہے۔ آپ کے ہاتھوں کو ذکر چھیڑا تو قرآن نے کہا لا تجعل یدک، ہاتھ آ گئے۔ گردن کا ذکر آیا تو مغلولۃ علی عنقک، تیری گردن، اوپر سے آ رہا ہوں، بال آ گئے، چہرہ آ گیا، آنکھیں بھی آ گئیں۔ زبان لا تحرک بہ لسانک، تیری زبان، گردن نیچے آ گئی، آگے سینہ آ گیا کہ الم نشرح لک صدرک، تیرا سینہ میں نے نہیں کھولا، پیچھے پشت آ گئی تو الذی انقض ظہرک، تیری کمر، دل آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا علی قلبک نزل بہ الروح الامین علی قلبک، دل آ گیا، دل آ گیا۔ ایک سارے وجود کو ذکر کیا، سارے وجود کو ذکر کیا۔ آپ کے مجموعی اخلاق کا ذکر آیا تو اللہ نے کہا انک لعلی خلق عظیم۔ آپ کی نبوت کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمۃ للعالمین کا ذکر آیا تو یوں بیان کیا۔ عالمی نبوت ہونے کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا لیکون للعالمین نذیرا، آخری نبی ہونے کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ آپ کے آنے کا ذکر آیا تو اللہ نے کہا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ آپ کے قرآن کا ذکر آیا تو اللہ نے کسی کتاب کی قسم نہیں اٹھائی، اللہ نے قرآن کی قسم اٹھائی اور کہا یاسین والقرآن الحکیم، قاف والقرآن المجید، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ آپ کی چادر کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا یا ایھا المزمل، آپ کے کمبل کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا یا ایھا المدثر۔ آپ کی رات کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا ومن اللیل فاسجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ آپ کے دن کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا ان لک فی النہار سبحا طویلا، سبحا طویلا۔ آپ کی نرمی کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم۔ یہ قرآن سے صرف اپنے نبی کا حلیہ نکال کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر سارے وجود کو اللہ نے جمع کیا اور اس کی قسم اٹھائی اور کہا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، مجھے تیری جان کی قسم، مجھے تیری زندگی کی قسم۔ کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے نبی کی قسم اٹھائی۔ سورہ یاسین کو زمین آسمان کے بننے سے 1000 سال پہلے پڑھا۔ زمین آسمان کو بنے ہوئے تقریباً سائنسدان کہتے ہیں 25 ارب سال ہوئے، بگ بینگ 25 ارب سال ہوئے۔ پہلے ایک حدیث سن، ابو ہریرہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے، آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب تھا 40 سال کی عمر میں،
یہ جواب آسان جواب. کتابی جواب تھا کتابی کہ 40 سال 6 مہینے 10 دن، 40 سال 6 ماہ 10 دن 21 رمضان المبارک جبریل ظاہر ہوئے، اقرا بسم ربک الذی خلق. تو چلو آپ یہ کہہ دیتے 40 سال 6 مہینے 10 دن. لیکن آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کنت نبی وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کی کہانی شروع بھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا. ٹھیک ہو گیا؟ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا. کب بنے یہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے. اس حدیث سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ ابھی کائنات کا بھی وجود نہیں تھا اور وجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی برکتیں شروع ہو چکی تھی. کیسے؟ قرآن سنو. کائنات کے بننے سے 1000 سال پہلے اللہ کہہ رہا ہے یاسین یاسین. ایک اور حدیث ساتھ جوڑ دو. آپ نے کہا میرے 10 نام ہیں، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں. میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین. 10 ناموں میں سے ایک نام ہے کیا بھائی؟ اب سورہ یاسین. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. نہ زمین ہے نہ آسمان ہے اور اللہ کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی تو میرا رسول ہے. تو آگے کون ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے تو میرا رسول ہے؟ کوئی آگے ہے. اگر کوئی آگے نہ ہوتا اور آنے والے کی خبر ہوتی تو پھر اللہ کہتے انہ لمن المرسلین، وہ آنے والا میرا رسول ہے. آنے والا آ چکا ہے، ظاہر اب ہو رہا ہے. آنے والا کب آیا ہے؟ خالق مخلوق کا فرق تو ہے نا. خالق کی تو ابتدا نہیں اور مخلوق کی ابتدا ہے. سب سے پہلے جس مخلوق سے ابتدا کی گئی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو میرا رسول ہے. انک لمن المرسلین، تو میرا رسول ہے. آپ کے شہر کا ذکر کیا. وہذا البلد الامین، کسی کے شہر کی قسم نہیں کھائی، آپ کے شہر کی قسم کھائی. کسی نبی کے ساتھیوں کو رضا کا پروانہ نہیں دیا، آپ کے ساتھیوں کو رضا کا پروانہ دیا. آپ کے صحابہ کا ذکر قرآن کرتا ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اب صحابہ کی قرآن تعریف کرتا ہے، سب کے جنتی ہونے کا اعلان کرتا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے میرے محبوب تیرا ہر صحابی جنتی ہو گیا. جس نے تیرا دیدار کر لیا بس یہی کافی ہے اس کی بخشش کے لیے. ایمان کے ساتھ تیرا دیدار کیا، ایمان پر چلا گیا، بس اس کی بخشش کے لیے کافی ہو گیا. ساری دنیا کے ابدال قطب عبد القادر جیلانی جنید بغدادی ایک صحابی کے قدم کی خاک کے برابر نہیں. جس نے محبوب، جس نے جمال مصطفیٰ کا نظارہ کیا ہو کون پہنچ سکتا. ساری دنیا کے نعت خواں اکٹھے ہو جائیں، جتنا لکھا ہے ہر زبان میں اور آئندہ جتنا لکھا جائے گا ہر زبان میں، ایک پلڑ میں رکھو اور حسان بن ثابت کے 2 شعر ایک پلڑ میں رکھو تو 2 شعر کا وزن ساری نعتوں پر بھاری ہے. کس وجہ سے؟ وہ دیکھ کے کہہ رہے ہیں، بعد والوں کے سامنے نہیں ہے. کون سا ہے؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یہ کمال کر دیا ہے. میرے نبی نے کبھی کسی کے لیے ممبر نہیں بچھوایا، اپنے لیے بچھوایا. اب خود ممبر پر تشریف فرما ہونے کے لیے ممبر. اس کے بعد صرف ایک ہستی ہے جس کے لیے ممبر بچھایا جاتا تھا، وہ حسان بن ثابت. نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی، نہ طلحہ، نہ زبیر. حسان کے لیے ممبر بچھایا جاتا اور آپ فرماتے ہیں حسان چڑھ ممبر پر اور کر اللہ کے نبی کی تعریف.
دو ہستیوں کو منہ بولی تعریف سجتی ہے، باقی تو لوگ بیوقوف نظر آتا ہے جب اپنی تعریف خود کر رہا تھا، الحمدللہ بس ہمارا تو یہ ہے اور یہ، یعنی بالکل الو نظر آ رہے ہوتے ہیں جب وہ اپنی تعریف آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں ایک آدمی کہنے لگا میرے میں کوئی عیب دکھاؤ، میں کہا سبحان اللہ، تینوں رب نہ بنا لے بھی، میرے میں کوئی عیب دکھاؤ، استغفر اللہ۔ حسان بن ثابت، ایک اللہ کو تعریف سجتی ہے اپنے منہ سے، ایک اللہ کے نبی کو تعریف سجتی ہے اپنے منہ سے، باقی کس کی کیا تعریف؟ کمی بھی ہے، اچھائی بھی ہے، خوبیاں بھی ہیں، کمیاں بھی ہیں، کمیوں سے پاک ہستی کو سجتا ہے کہ کہیں میں ایسا میں ایسا میں ایسا۔ ایک مثال دیتا ہوں، صحابہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، دیکھو یار اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا دیا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنا دیا، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابع کر دی، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنا دیا۔ تو آپ گھر سے تشریف لا رہے تھے اور یہ سنتے آ رہے تھے، جب آپ آئے تو صحابہ چپ ہو گئے، آپ بیٹھے، سمعت مقالتکم وعجبکم، میں تمہاری بات بھی سن رہا تھا، تمہاری حیرت بھی دیکھ رہا تھا، جو تم نے کہا ہے ایسے ہی ہے، ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں اور موسیٰ اللہ کے کلیم ہیں، اور داؤد کے لیے لوہا نرم ہے، سلیمان کے لیے ہوا تابع ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ ہیں، وَأَمَّا صَاحِبُكُمْ هَذَا، اب اپنے ساتھی کی بھی سنو، اب میری بھی سنو، اما انا فحبیب اللہ، میں ہوں اللہ کا حبیب، ولا فخرا، حبیب کسے کہیں؟ جس کی محبت کی انتہا نہ ہو اس کو حبیب کہتے ہیں۔ خلیل کسے کہیں؟ خلیل جس کی محبت مضبوط ہو اسے کہتے ہیں خلیل۔ خلیل کسے کہتے ہیں؟ جو ملاقات بھی چاہتا ہو اور کچھ ہدیہ بھی چاہتا ہو۔ حبیب کسے کہتے ہیں؟ جو صرف دیدار چاہتا ہو اور کچھ نہ چاہتا ہو، بس دیکھنا چاہتا ہو اور کچھ نہیں چاہیے۔ خلیل خلت سے ہے، حبیب حبہ سے ہے۔ حبہ کہتے ہیں دانے کو، اور دانے کی صفت کیا ہے؟ کاشت کرتے جاؤ بڑھتا جائے گا۔ کوئی حد ہے دانے کے بڑھنے کی؟ کوئی حد ہے؟ کاشت کرتے جاؤ قیامت تک وہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ حبیب اس ہستی کو کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی حد نہ ہو، کوئی کنارہ نہ ہو۔ تو آپ نے کہا میں تمہارا نبی، میں اللہ کا حبیب ہوں، ولا فخرا، فخر سے نہیں کہہ رہا، حقیقت بتا رہا ہوں۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، پھر قیامت کا دن دیکھنا اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہو۔ کل الناس تحت لوائی، دیکھو گے ساری مخلوق میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ ان آدم وجمیع ولد آدم وجمیع الانبیاء من ولد آدم تحت لوائی، اور تم صرف یہ نہیں دیکھو گے کہ لوگ میرے جھنڈے کے نیچے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی بھی میرے ہی جھنڈے کے نیچے ہوں۔ انا قائدہم اذا وفدوا، سب سے آگے میں چلوں گا اور میرے پیچھے پیچھے کائنات چلے گی۔ ہاں سب لوگوں کا ڈرائیور ہوتا ہے نا جو آگے آگے، سب لوگ پیچھے بیٹھتے۔ آپ نے کہا ہاں بلال سرخ اونٹنی پر میرے آگے آگے ہو، میرا مؤذن میرے آگے آگے ہو، اور میدان معاشر میں جب میں اتروں گا تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے، اور جب وہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو سارا مجمع کہے گا سچ ہے سچ ہے، جب وہ کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ تو سارا مجمع کہے گا سچ ہے سچ ہے۔ کہ تم دیکھو گے کہ میرے لیے ممبر بچھایا جائے گا، کہ سب نبیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، سارے نبی ممبروں پر بیٹھ جائیں گے، میں اپنے ممبر پہ نہیں بیٹھوں گا، میں اس کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جاؤں گا، اس ڈر سے کہ کہیں ممبر مجھے لے کے جنت میں نہ اڑ جائے اور میری امت اکیلی رہ جائے میرے بغیر، لہٰذا میں ممبر کے قریب ایسے کھڑا ہوں گا، بیٹھوں گا نہیں، اپنی امت کو چھوڑ کے نہیں جانے والا۔ پھر دیکھو گے کہ 1000 جنت کے خادم میرے چاروں طرف کھڑے ہوں گے، پھر دیکھو گے اللہ جنت کی چابی مجھے پکڑائے گا،
جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، پھر دیکھو گے میرے بغیر جنت کا دروازہ کھل نہ سکے، پھر دیکھو گے میرے جائے بغیر کوئی نبی جنت میں جا نہ سکے گا، میری امت کے جانے سے پہلے کوئی امت جنت میں جا نہ سکے گی۔ ہاں، شان رسالت کو دیکھنی ہو تو آخرت میں کا انتظار کرو۔ کیا اللہ کی، دیکھو نا، ہر آدمی کی جو پسند ہوتی ہے تو اس کے لیول کی ہوتی ہے۔ ایک بچہ کسی چیز کو پسند کرتا ہے تو اس کا لیول ہوتا ہے، ایک بڑا پسند کرتا ہے تو اس کا لیول ہوتا ہے، ایک بہت پڑا ہوا آدمی، دانشور آدمی جب کسی چیز کو پسند کرتا ہے تو وہ اس کا لیول ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی کو حبیب بنائے گا تو اللہ کا لیول ہوگا، تو اس کو کیسے تولا جائے، کیسے ناپا جائے؟ بس اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے حبیب کو بس اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ دو ہستیاں ہیں جن کی تعریف کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، ایک اللہ اور ایک اللہ کا رسول، ان کی تعریف کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تو حسان کے لیے ممبر بچھایا جاتا تھا اور آپ اللہ کے نبی کی تعریف فرمایا کرتے تھے۔ تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ دو لفظ ہیں، ایک حسن ایک جمال، اردو میں دونوں کٹھے حسن و جمال، حسن و جمال، عربی میں دونوں کا مطلب جدا جدا ہے۔ حسن کا مطلب ہے شکل و شباہت کی خوبصورتی، اور جمال کا مطلب ہے خاندانی خوبصورتی، خاندان کا عالی ہونا۔ تو تم فرق دیکھنا حسان کیسے فرق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تیرے جیسا حسین میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، کہ حسن کا تعلق آنکھ سے ہے۔ وہ آگے کہہ رہے ہیں اجمل منک لم تلد النساء، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جانا۔ تو خاندان آ گیا نا، ماں پیدا کرنے والی ہے تو خاندان آیا، خاندانی شرافت اور حسن، خاندانی حسن آیا تو پیدائش کا لفظ لائے، ماں کا لفظ لائے، عورت کا لفظ لائے۔ جب حسن کا لفظ آیا منظر تو آنکھ کا لفظ لائے کہ میری آنکھ نے تیرے جیسے حسن والا دیکھا ہی۔ ایک بڑھیا ہے، جب آپ سفر میں تھے تو رابغ کے مقام پر، رابغ کے مقام پر آپ نے تھوڑی دیر ایک خیمے میں قیام کیا، تو ایک اماں نے وہاں خیمہ لگایا ہوا تھا، بوڑھی عورت تھی، تو وہاں آپ نے اس سے پوچھا کوئی کھانے پینے کو ہے؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا یہ جو بکری ہے اس میں کچھ ہے؟ کہا نہیں، یہ تو مریل ہے، بیمار ہے، بیاہی بھی نہیں گئی، بچہ دے تو پھر دودھ آتا ہے۔ تو وہ آپ نے فرمایا میں اس کو دیکھ لوں؟ تو حیران ہو کے دیکھنے لگے، بیٹا وہ کبھی ایسی بکری نے بھی دودھ دیا ہے؟ ان کا میں دیکھ لوں؟ کہ چلو تو دیکھ لے۔ تو حیران ہو گیا، آپ کو دیکھ، چونکہ ایک عجب بات ہے تو غور سے دیکھتی رہی۔ تو آپ نے تھنوں کو جو ہاتھ لگایا تو تھن بھر گیا دودھ کے ساتھ، اور ایک بکری جتنا ہی تھن بھرا ہوا ایک گلاس سے زیادہ دودھ نہیں نکلتا۔ آپ نے پورا اس کا وہ گڑوا بھر دیا، پورا مگ بھر دیا، اور ابو بکر کو پلایا، ساتھ جو تھے غلام عامر بن فہرہ ان کو پلایا، ساتھ جو راہبر تھے عبداللہ بن اریقط ان کو پلایا، آخر میں خود پیا، پھر دوبارہ ہاتھ لگا، پھر بھر گیا، پھر نکال کے بھر کے اور اماں کو دی اور آگے چل دیے۔ جب وہ بدو آیا خامد اس کا تو کہنے لگے یہ دودھ کہاں سے آیا؟ کہنے لگے اس بکری سے۔ کہا پاگل ہو گئی، بکری سے دودھ کہاں سے آیا؟ پاگل ہو گئی ہے؟ کہا نہیں پاگل نہیں، وہ ایک نوجوان آیا تھا، اس کے ہاتھوں میں کوئی جادو تھا، اس نے ہاتھ لگایا تو دودھ سے بھر گیا۔ تو چونکہ وہ غور سے دیکھتی رہی تھی نا، تو وہ کہنے لگا ان عتیلی، بتاؤ وہ کیسا تھا؟ تو وہ اماں بتا رہی وہ کیسے تھے، آپ کیسے تھے؟ رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک نوجوان دیکھا، بڑا صاف ستھرا، ابلج الوجہ، چمکتا چہرہ، حسن الخلق، بڑا خوبصورت جسم، لم تعبہ خجلہ، پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا کہ بھدا نظر آئے۔ بعض آدمی خود ادھر ہوتے ہیں، پیٹ ادھر ہوتا ہے، آپ سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے۔
لم تعبہ ثجلا، کیا تھے؟ ایسے موٹے نہیں کہ بدصورت ہوں، لم تجری بہ ثقلا یا صعلا، ایسے پتلے نہیں تھے کہ بے روب ہوں، وسیم قسیم، وسیم کسے کہیں؟ جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرتا، ایسا حسن تھا کہ دیکھنے سے جی ہی نہیں بھرتا تھا۔ قسیم کسے کہیں؟ جو ہر طرف سے خوبصورت ہو، آنکھیں، ناک، پلک، ہونٹ، داڑھی، تھوڑی، چہرہ، جسم کا سراپا، ہر شے الگ الگ خوبصورت ہو، اس کو کہتے ہیں قسیم۔ تو دنیا میں یہ صرف ایک ہستی آئی ہیں، وہ ہے محمد رسول اللہ۔ فی عینیہ تاج، آنکھوں میں عجب سحر تھا، آنکھوں میں عجب کشش تھی۔ فی لحیتہ کثافہ، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی تھی۔ فی عنقہ سطع، گردن بڑی سراہی دار اور لمبی تھی۔ فی صوتہ سحر، آواز میں جادو تھا، کھینچتی تھی۔ وہ قریش کہتے تھے اس کی نہ سننا، اس کی نہ سننا۔ جیسے اب بھی کہو تبلیغ والوں کے قریب نہ جانا، قریب نہ جانا، ان کی نہ سننا، نہیں تو پھنس جاؤ گے، پھنس جاؤ گے۔ ابھی تک کتنے بیچارے بھائیوں کو دھوکہ لگا ہوا ہے۔ فی صوتہ سحر، آواز میں ایک جادو تھا، ایک کشش تھی، غروب تھا۔ اکحل، آنکھوں میں سرما لگایا نہیں تھا، اب کی آنکھ میں ہر وقت سرما لگا نظر آتا تھا۔ اکحل، احور، اقرا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے پناہ مہربان اور بے پناہ نعمتیں برسانے والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہزار نعمتوں کے باوجود ایک نعمت اللہ کی اور بہت بڑی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے، اور گنہگار ہوں جب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اپنے بندوں سے رکتی نہیں ہیں بلکہ سب پر برستی ہیں۔ اور حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ جب آدمی اللہ کے سامنے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب کوئی بندہ مومن اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے تو وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو۔ اور قرآن شریف میں بھی کئی ایک جگہ پہ یہ مضمون آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو توبہ کی ترغیب دیتے ہیں، اپنی طرف بلاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن شریف کی یہ آیت جو بھی بڑی مشہور ہے اس سلسلے میں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، اور یہاں خطاب کا انداز بھی بڑا انوکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے بندوں کہا، میرے بندوں کہا۔ آپ دھیان دیجئے، غور کیجئے، جب آپ کسی سے پیار کرتے ہیں، کسی کو اپنا سمجھتے ہیں تو اسے اپنا کہہ کر پکارتے ہیں، اے میرے۔ تو جب بھی کوئی کسی کے قریب ہوتا ہے تو اسے اپنا کہہ کر پکارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کتنا قریب ہے کہ وہ کہتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم۔ آگے اللہ نے کہا، اے میرے بندو، یعنی میرے وہ بندو جس نے اپنے اوپر گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے۔ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ گنہگاروں سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بندو، میرے گنہگار بندو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور اتنا گناہ کرتا ہے، اتنا گناہ کرتا ہے کہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ جائے، اس کے باوجود وہ اللہ کے سامنے آ کر ندامت کا اظہار کرے اور اللہ کے سامنے توبہ کرے
تو اللہ تعالیٰ فوراً اسے بخش دیتا ہے، اسے معاف کر دیتا ہے۔ بے شمار واقعات، بے شمار قصے، بے شمار احادیث اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ اپنے ان گنہگار بندوں جو توبہ کرنے والے ہیں، ان توبہ کرنے والوں پر کیسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دراز فرماتا ہے، کیسے ان کو ایک پل میں معاف کر دیتا ہے، ان کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ احادیث میں یہ باتیں آئی ہیں کہ ایک آدمی پوری زندگی کفر کی حالت میں گزارتا ہے، مگر زندگی کے ایک موڑ پر آنے کے بعد اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو ہی انسان ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، پچھلے تمام خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں جو ہم پر ہیں، ورنہ اگر ہر ایک چیز کو وہ پکڑنے پر آ جائے جیسا کہ اس کا حق بھی ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ ہمارا بنانے والا ہے، اگر ہر ایک چیز پر وہ گرفت کرنے پر آ جائے تو کوئی بچ نہیں سکتا، مگر پھر بھی وہ مہلتیں دیتا ہے، اپنے بندوں کو توبہ کی ترغیب دیتا ہے، اپنی طرف بلاتا ہے، یہ اس کا بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دل سے توبہ کرنے کی اور اپنے پاس آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل لائٹ ٹو ہیومینٹی کو، کلک کریں بیل آئیکن پہ جس سے ہر ایک نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔